بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے چاچا ولن۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے اس میں مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ وارنٹ کہتے ہیں گرفتاری کا حکم نامہ، بجا فرمانا مطلب کہ درست کہنا، عرض کرنا درخواست کرنا، لین دین خرید و فروخت کو کہتے ہیں، جوں کا توں ویسے کا ویسا، تک ہونا مطلب کرینہ ہونا قاعدہ ہونا۔ ٹھیک ہے، مروزی دیکھیے۔ چاچا ولن کا نام تھا، ان کا نام ولی اللہ تھا۔ چاچا ولن ڈھونڈ رہے تھے، ڈکشنری ڈھونڈ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جو درست ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی لکھی جاتی ہے، رومن حروف میں لکھی جاتی ہے، انگریزی میں نہیں ہوا کرتی ہا کی آوازیں۔ نیکسٹ ہے کہ دوسری زبانوں میں لغت کو کیا کہا جاتا ہے، تو انگریزی میں ڈکشنری کہا جاتا ہے، عربی میں قاموس کہتے ہیں، اور فارسی میں فرہنگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ مضمون میں ایک لفظ کوٹ کا تذکرہ ہے جو اردو کے لفظ گھاٹ کی انگریزی میں استعمال کی گئی ایک مثال ہے۔ ایسے مزید کم از کم 4 اردو کے الفاظ تحریر کیجئے جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھی ہے، گھی دیکھیں سیم انگلش میں ویسے لکھا جاتا ہے، کوئل بھی ویسے لکھا جاتا ہے، بازار بھی سیم ویسے انگلش میں لکھا جاتا ہے، جنگل بھی سیم انگلش میں ایسے لکھا جاتا ہے، شربت بھی سیم انگلش میں ایسے لکھا جاتا ہے، اور کباب بھی سیم اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ اردو کے حروف کی آوازوں کے انگریزی متبادل تحریر کیجئے، نہ ہونے کی صورت میں ایکس کا نشان بنائیے۔ تو تا کے باکس کے نیچے آپ ایکس لکھ دیں گے، را کے نیچے اپنا آر لکھ دیں گے، دال کے باکس کے نیچے آپ ڈی لکھ دیں گے، اڑے کے باکس کے نیچے آپ ایکس لکھ دیں گے، پے کے نیچے پی لکھ دیں گے، اور خا کے نیچے آپ ایکس لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ زبان شناسی متشابہ الفاظ، ایسے الفاظ جن کے ہجے ایک ہی ہیں مگر معنی مختلف ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا بار بوجھ کو کہتے ہیں، پھر اور جو لفظ بار استعمال ہوتا ہے وہ دفعہ کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کل آنے والا یا گزر جانے والے دن کو کہا جاتا ہے، سیم ہی لفظ کل پرزے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مہر محبت، مہر سورج کو بھی کہتے ہیں۔ شملہ ایک شہری کا نام ہے، شملہ سبزی کا نام شملہ مرچ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنے جملے کے حساب سے دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا معنی کرنا ہے۔ سونا نیند ہے، یا سونا ایک دھات بھی ہے۔ دو عدد، دو جیسے ہم 1 2 3 ہوتا ہے عدد، دو کوئی چیز دینے کے لیے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے دو، تو وہ والا دو بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دی کی فہرست سے 3 جوڑے چن کر جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ دونوں کے الفاظ کے مختلف معنی واضح ہو جائیں۔ تو آپ کوئی بھی جوڑے لے سکتے ہیں، میں نے 2 جوڑے لیے ہیں، 3۔ بار ہے مطلب کہ کسان نے گندم کا بار اٹھا کر گاڑی میں رکھا، مطلب کہ بوجھ۔ دوسرا لفظ بار ہے، اس کا مطلب دفعہ ہے، وہ امتحان میں دوسری بار کامیاب ہوا، مطلب کہ وہ امتحان میں دوسری دفعہ جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ اسی طرح کل ہے، کل ہم تفریح کے لیے پارک جائیں گے، مطلب کہ آنے والا کل ہے، اس کا مطلب کہ کل ہم اپنا تفریح کے لیے پارک جائیں گے۔ نیکسٹ کل ہے، مشین کل خراب ہونے کی وجہ سے کام رک گیا، مطلب کہ مشین کا پرزہ خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کام رک گیا۔ شملہ شبلہ ہند کے خوبصورت پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے، شہر کا نام ہے۔ شملہ جو ہے وہ سبزی فروش سے شملہ مرچ خریدی، مطلب کہ سبزی ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ نادیدہ متن کی تفہیم لغت کیا ہے؟ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں ہزاروں الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ لغت الفاظ کی ایک طویل فہرست ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف الفاظ سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ہمیں بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا الفاظ کے درست ہجے، الفاظ کا درست تلفظ، معنی، بہت سے الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مترادف الفاظ، لفظ مذکر بولا جائے یا مؤنث، بنیادی طور پر کس زبان کا لفظ ہے، مثلا ہندی یا فارسی، یہ چیز بھی ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ کہتے ہیں کہ مرکب الفاظ کے ہجے اور تلفظ، مثلا بالکل با اختیار۔ الفاظ کی اس طویل فہرست سے اپنا مطلوبہ لفظ کیسے ڈھونڈیں گے، یعنی کہ بہت سارے لفظ ہوں گے، ہم اپنا جو لفظ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغت میں لکھے گئے الفاظ کی ترتیب سے آگاہ ہوں۔ ہم پتہ ہونا چاہیے کہ لغت میں تو 1000 لفظ لکھے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے ایک لفظ کا مطلب، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لغت میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، وہ کیسے لکھے ہوئے ہیں۔ لغت میں الفاظ
حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں۔ مثلا الف سے شروع ہونے والے الفاظ الف لغت کے شروع میں ہوتے ہیں، بے سے شروع ہونے والے الفاظ اس کے بعد ہوتے ہیں، اس کے بعد پے اور اسی ترتیب سے تمام حروف شروع ہونے والے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے بہت سارے الفاظ، اس مسئلے کے حل کے لیے الفاظ کے دوسرے حرف کو بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ مثلا چبانا، چپٹنا، چت کبرا، چٹخنی، ٹھیک ہے۔ دیے گئے الفاظ کو ابتدائی حرف کے لحاظ سے حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے۔ چپ، سزا، سکول، بکری، پانچ، صابن، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں جو الف سے استعمال ہونے والے لفظ ہیں وہ پہلے آئیں گے، تو الف سے کوئی لفظ اس میں شروع نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جو بے سے شروع ہونے والے لفظ ہیں نا وہ پہلے لکھیں گے۔ تو بے سے دیکھیں بکری سٹارٹ ہو رہا ہے اور بے سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں تے سے بھی کوئی لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ اب ہم دیکھیں گے چے سے، اس طرح ہم دیکھتے جائیں گے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ پے استعمال ہوا ہے، تو پے آ جائے گا 5۔ تیسرا جو ہے وہ چے سے استعمال ہوا ہے، چپ، اگلا سزا، سکول اور صابن، اسی ترتیب سے یہ لفظ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کو ابتدائی 2 حروف کے لحاظ سے ترتیب وار لکھیے۔ کسوٹی، کفایت، کرتب، کجاوا، کتاب، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ترتیب سے لکھ دیا، دیکھیے سب سے پہلے کتاب ہے گا، پھر جو ہے وہ کجاوا، کرتب، کفایت اور کسوٹی یہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر شروع کے دونوں حروف بھی ایک جیسے ہوں، تیسرے حرف کو بھی حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ مثلا عابد، عاجز، عادت، عارضہ، عشورہ، دیکھ تینوں لفظ جو ہیں وہ عین سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیسے کریں گے؟ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سارے لفظ ہی عین سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرے لفظ کا اعتبار کریں گے کہ دوسرا لفظ اگر الف سے ہو رہا ہے تو یہ سب سے پہلے، اور اگلا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے الف کی بجائے با سے، اس طرح اسی ترتیب سے ہم یہ سارے کو ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے نعت، راکم، ربا، چندھانیہ، پراہن، باوضع دیے گئے الفاظ۔ نعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف میں لکھی گئی نظم یا شعر۔ راکم کہتے ہیں کہ لکھنے والا، عموماً اپنے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو کہتے ہیں۔ ربو، چوتھائی، کسی چیز کے چاروں حصوں میں سے ایک۔ اگلا لفظ چندھیانہ ہے، روشنی یا تیز شعاؤں کی وجہ سے آنکھوں کا دھند لایا جانا یا کم دکھائی دینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے پیراہن، لباس اور پوشاک کو کہتے ہیں۔ باوضع، شائستہ، بااخلاق، تہذیب یافتہ۔ کہتے ہیں کہ لغت میں سے دیکھ کر دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیے۔ نقاب، الفاظ، تیمم، حجاب، مسدس، وجوہ، ٹھیک ہے۔ مسدس ہے یہ لفظ۔ تو اعراب دیکھیے، نقاب، نون کے نیچے زیر اور آگے اس طرح قاب آئے گا۔ الفاظ، الف لام کے اوپر جزم آئے گی، الفاظ۔ تیمم اس طرح آئے گا، حجاب کے نیچے بھی آپ دیکھیں ہا کے نیچے زیر آئے گی، آگے جاب آئے گا اس طرح۔ مسدس میم کے اوپر پیش آئے گی، اور سین، دال اور سین جو ہے یہ اکٹھے آئیں گے۔ اسی طرح وجوہ واو کے اوپر پیش آئے گی اور جیم کے اوپر بھی پیش آئے گی، آگے واو اور ہا آئے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔